السلام علیکم دوستوں، چوپال میں آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ گوادر کے حوالے سے، سی پیک کے حوالے سے ہمارے پروگرامز کا یہ سلسلہ جاری ہے۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ آصف محمود صاحب جو کہ چیئرمین ہیں گوادر کلب کے اور سی پیک اسپیشلسٹ ہیں، سی پیک کے اوپر لیکچرز اور سیمینارز بھی دیتے ہیں، اور سی پیک کے حوالے سے آپ کو بھی آگاہ کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آصف بھائی بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا ہمیں۔ آصف بھائی پچھلے پروگرام میں جو ہم نے بات کی تھی اس میں گوادر کلب سی پیک کے حوالے سے بھی بات تھی۔ آج میں سوچ رہا ہوں کہ آپ سے یہ جو گوادر کا ماسٹر پلان اب جو جاری ہوا ہے، اب تک ہمارے یہاں لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ گوادر کا نیا ماسٹر پلان بھی آ گیا ہے، وہ فائنل بھی ہو گیا ہے، اور اس پہ 2049 تک اب کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ میں چاہوں گا کچھ آپ اس کے حوالے سے بھی بتائیں کہ جو اگر ریئل اسٹیٹ کے اندر کوئی انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے اس کے لیے گوادر ماسٹر پلان کیا بتا رہا ہے؟ گوادر ماسٹر پلان پہلے بھی جب گوادر کا بنا ہوا تھا، ماسٹر پلان ہے، اس کے اندر چیزیں کلیئر ہو گئی ہیں۔ صحیح، کون سی جگہ ریزیڈینشیل ہوگی، کون سی جگہ ریکریشنل ہے، کون سی جگہ جو ہے نا وہ اس کو ریزرو ایریاز ہیں۔ کچھ ریزرو ایریاز پہ اعتراضات ہیں ابھی بھی لوگوں کے، تو وہ گورنمنٹ ٹھیک ریزالو کر رہی ہے۔ تو انہوں نے اسی طرح سب سے اچھی بات جو ماسٹر پلان کی ہے، جو ہماری ڈیمانڈ تھی، ہم سے مراد ہمارے پورے گروپ کی انویسٹرز کی، کہ جن کو این او سیز دے دی ہیں، جن سوسائٹیز کو این او سیز یا این او سی پرمٹ دے چکے ہیں گوادر ڈیولپمنٹ اتھارٹی، دے مسٹ بی آنرڈ، ان کو کینسل نہ کیا جائے۔ تو سب سے اچھی بات یہ ہے کہ نئے ماسٹر پلان میں انہوں نے کہا ہے کہ ان کو آنر کیا جائے گا جس کو انہوں نے این او سی دے دی ہے۔ صحیح، اٹ مینس کہ وہ اچھا جسے کہتے ہیں۔ دوسرا ہماری ڈیمانڈ تھی کہ نئے ماسٹر پلان میں جو ایئرپورٹ کے ساؤتھ ایریا ہے، نارملی ایئرپورٹس کے جو قریب ایریا ہوتے ہیں وہ ریزیڈینشیل ہوٹلز ٹاورز ہوتے ہیں، یہاں پہ پہلے پلان ہوئی تھی، انڈسٹری پلان ہوئی تھی۔ اب تو مطلب یہ ذرا تھوڑا بڑا فلا تھا پچھلے ماسٹر پلان میں۔ اور تو جیسے آصف بھائی یہ جو ماسٹر پلان اب یہاں ہمیں نظر آ رہا ہے سارا، آپ یہ دیکھ رہے ہو کہ یہ جو کراچی سے آنے والا راستہ ہے، میں چاہوں گا کچھ تھوڑا سا یہ بتائیں کہ کون سی اسکیمیں کس طرف ہیں۔ یہ کراچی سے اگر آ رہا ہے ایریا، روڈ کراچی سے اگر ہم آ رہے ہیں تو یہ اس طرف کینٹ ایریا ہے، ڈی ایچ اے اس طرف پہلے پڑ رہا ہے، اور پھر یہ ادھر جا کے گوادر کے ایریا کی طرف جاتا ہے۔ جی اصل میں جو اورمارا ایک جگہ ہے، اورمارا سے آپ آگے آئیں، ٹھیک ہے، تو جب گوادر سٹارٹ ہوتا ہے تو شروع میں ایک نیلیٹ جگہ ہے جہاں پر این ایل سی کا بہت بڑا پارک بن رہا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے آگے جو ہے نا وہ آئل سٹی بن رہا ہے، ٹھیک ہے، اور جس میں تو یعنی کہ اگر آپ وہاں سے کراچی والی سائڈ سے آ رہے ہیں تو پہلے آئل سٹی آئے گا، پھر این ایل سی کا ایریا آئے گا، پھر اس کے بعد 300 میگا واٹ پلانٹ ہے وہ لگ رہا ہے، کچھ انڈسٹریل ایریاز ہیں، پھر آگے آئیں گے تو کچھ ریزیڈینشیل ایریا بھی سٹارٹ ہو رہا ہے۔ اس کے بعد گوادر کا جو کینٹ ہے وہ ایریا، اور ساؤتھ آف دی ایئرپورٹ وہ ایک طرح کی پہلے بھی ہمارے ساتھ انہوں نے ریکریشنل یا ٹورزم ایریاز کے لیے انہوں نے این او سیز دی ہوئی ہیں۔ ہمارے علاوہ گولڈ فلیک ہے، اویسز کو ریزارٹ کو دیا ہوا ہے، ہمارا بھی ایک طرح کا ریزارٹ ہے جس کو انہوں نے جسے این او سیز دیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک ماسٹر پلان میں ایک اچھی بات ہوئی ہے کہ پہلے پلان میں تھا کہ اولڈ سٹی آف گوادر کو اپ اسٹک کیا جائے گا، شفٹ کیا جائے گا، لیکن وہ ٹھیک نہیں تھا پلان میں۔ تو ایک اچھی بات یہ ہوئی ہے کہ جی اولڈ سٹی کو ایز اٹ از ریٹین کر رہے ہیں، صحیح، اور اس کے لیے گورنمنٹ کافی پیسہ دے رہی ہے جس کو اس کو پریزرو، اس کی ہسٹری کو پریزرو کیا جائے گا۔ اچھا یہ بتائیں کہ فشریز کا جیسا ہم دیکھتے ہیں کہ فشریز کی بھی باقاعدہ پھر سوسائٹیز، اور یہ جو فشر مین ہیں وہاں پہ ان کے لیے کیا کرنے کا ارادہ ہے؟ پروسیسنگ یونٹس وغیرہ ان کے لیے، ویلیو ایڈیشن کے لیے ان کی، کیونکہ یہ بھی بہت بڑی انڈسٹری بن سکتی ہے گوادر کی۔ بلو اکانومی جس کو کہتے ہیں، بالکل، بلو اکانومی بہت بڑا ایک فیلڈ ہے، اور پاکستان کی ہماری کمپنی کو ہم نے چاہ رہے تھے رشیا کو ایکسپورٹ کریں یہ پرانز، لابسٹر وغیرہ، تو پتہ چلا پاکستان کی کوئی کمپنی رشیا میں اس کی وہ کلیئر نہیں ہے، وہ جو ان کے سٹینڈرڈز ہیں۔ تو ہم تو چاہیں گے پاکستان کی، ابھی یورپ قریب ہے ہمارے، یہ سارا قریب ہے، یہاں سے تو یہ لابسٹر، پران یہ تو بہت بڑی ایک جسے کہتے ہیں نا سی فوڈ کی بہت زیادہ لائکنگ ہے ورلڈ میں اور بڑھ رہی ہے۔ بالکل، تو وہاں پر آپ کی بات ٹھیک ہے کہ یہاں پر ضرورت ہے یہ فشری انڈسٹریز کی پروسیسنگ کی یہاں سے ہو، اور اس کے بعد اس کے کام بھی ہو رہا ہے۔ ابھی جیسے ریسنٹلی گورنمنٹ نے فشرمین سوسائٹی بنا رہے ہیں، وہ جو ہاؤسنگ سوسائٹی بن رہی ہے، وہ کافی بڑی اپارٹمنٹس بن رہے ہیں ان کے لیے۔ اور باقی ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر کو بھی آنے کی ضرورت ہے۔ میں نے یہ دیکھا کہ جو کچھ رول گورنمنٹ کا، کچھ پرائیویٹ سیکٹر کا ہے۔ بالکل، گورنمنٹ کا رول کیا ہے؟ ایئرپورٹ بنا دے گی، ریلوے اسٹیشن بنا دے گی، روڈز بنا دے گی، آپ کو لائنز دے دے، بجلی دے دے گی، پانی دے دے گی، یہ گورنمنٹ کا رول ہے۔ لیکن ایکچوئل ڈیولپمنٹ کسی بھی سٹی، کسی بھی ملک کی پرائیویٹ سیکٹر کرتا ہے۔ کافی ٹی وی چینلز پہ آ کے میں ایک بات کر چکا ہوں کہ یہاں خالی فارن انویسٹمنٹ کو نہ دیکھیں، سب سے زیادہ حق تو پہلے پاکستانیوں کا ہے کہ پاکستانی انویسٹر جائے، پاکستانی بزنس مین جائے، وہاں جا کے بزنس کرے۔ جو اگر ہم ابھی نہ گئے تو پھر فارن کنٹریز کے لوگ آ جائیں گے، وہ سارا کچھ نہیں۔ ہمارے پاکستانی بھائی شکوہ تو یہی کر رہے ہیں کہ بھائی وہاں پہ سب باہر والے آ جائیں گے تو پاکستانی خود جائیں گے نہیں تو کیسے آئیں گے؟ ہم یہی ویڈیوز کا دوستوں مقصد بھی یہی ہے کہ آپ بھی گوادر جائیں،
اس وقت بہت ایک اچھی ایک دروازہ گوادر میں جو ہے وہ کھلا ہوا ہے کہ جس میں ایک عام آدمی جو بہت کم پیسے رکھتا ہے وہ جا کے بھی وہاں پہ اپنی زندگی شروع کرتا ہے. آصف صاحب ایک اور چیز, یہ جو سنگھار پہاڑ ہے جی جی اس کے اوپر کیا بنانے کے ارادے ہیں؟ کیونکہ یہ جو میں نے سنا کہ اس پہ بڑے ورلڈ کلاس ایک طرح سے بلڈنگز بھی, ساتھ میں آفیسز بھی, جو بڑی کمپنی ہوں گے ان کے دفاتر بھی, اس طرح کی جو لوکیشن ہے, اور پھر اچھی اس میں ہاؤسنگ سوسائٹی بھی اوپر بنے گی, پوری پارک ایک بنے گا پورا ایک طرف. کیا ہے ادھر کا بھائی جو سنگھار ہے نا, یہ بلوچستان گورنمنٹ کا ایک پروجیکٹ ہے اور پریزنٹلی ڈی سی کے انڈر ہے, لیکن وٹ وی وانٹ اینڈ وٹ وی ڈیمانڈ کہ اٹ شوڈ کم انڈر ون اتھارٹی, دیٹ از دی سی پیک اتھارٹی, اس کے نیچے آ جائے ٹھیک ہے اور ڈیولپ ہو. لیکن مینلی جو سنگھار ہے وہاں پر نیول بیس ہے, وہاں پر آرمی کا بھی سیٹ اپ بن رہا ہے, اور وہاں پر اسے کیا اور گورنمنٹ آفیسز وغیرہ بھی بن رہے ہیں. تو سنگھار کا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ یہ ایک جسے کہتے ہیں نا سی کے اندر جا کے ایک لینڈ, یعنی ایک طرح کا آئی لینڈ ٹائپ بنا ہوا ہے. بالکل, ہیمر ہیڈ ورلڈ میں بہت کم ہوتے ہیں, اس سے بھی ایک الگ نظارہ ہے نا, اوپر کیسے نیچے سمندروں کو دیکھنا. جی بالکل, وہ مطلب اپنا ایک اس کا چام ہے. لیکن اس کا ڈس ایڈوانٹیج ہے ڈزنٹ ہیو بیچ, تو اس لیے وہ بیچ کے لیے لوگ نارملی بیچ کو جو لائک کرتے ہیں, ویو از دیئر بٹ بیچ از ناٹ دیئر. تو یہ ایک ہے, وہاں سے سن سیٹ ہے, اچھا سین ہے, یہ ایڈوانٹیجز ہیں. لیکن جس طرح سنگھار کی ہائٹ ہے اس سے بھی بڑا فائدہ ہے, جو بھی گھر لے گا اس کو ہر وقت سی تو نظر آئے گا, کوئی رکاوٹ کوئی نہیں, کیونکہ ایک طرف سے اونچا ہے ایک طرف سے نیچا ہے. ہاں یہ ہے بات, یہ اس کی ہر لوکیشن پرائم لوکیشن ہے. ہاں, اور اس میں لیکن یہ بھی ہے کہ وہاں پر کیا سے کہتے ہیں ہائی رائز بلڈنگ وغیرہ نہیں بنے. اچھا, ہائی رائز بلڈنگز نہیں, کیونکہ ظاہر سنگھار اس میں ابھی ہم نے سنا تھا جو ہیمر ہیڈز ہوتے ہیں وہ ایروڈ ہوتے ہیں, دو اٹ ٹیک سینچریز, صحیح, لیکن اروژن تو ہوتی ہے نا. تو اس کے لیے ہم نے سنا ہے کہ گورنمنٹ کا وہ بھی پلان ہے کہ اس کی پریزرویشن کرنے کا تاکہ روڈ نہ ہو. ہاں صحیح. تو یہ جو بیچ اس سے پہلے جو کوہ مہدی آتا ہے اس پہ بھی کوئی ہے کچھ پلان کنسٹرکشن کا اوپر کچھ بننے کا یا نہیں؟ ابھی کوہ مہدی ایک خشکی کا ایک پہاڑ ہے, وہ تو خیر ویسے بھی ذرا ہے, لیکن مین سربندر کا جو ہل ہے ٹھیک ہے, وہ سمندر کے اندر گیا ہوا ہے. اچھا, وہاں سے اگر کوئی بڑی کمپنی, ہم بھی ٹرائی کر رہے ہیں, ہمارے کچھ جے وی پارٹنرز ہیں, ان کی لینڈز ہیں وہاں پر, ان کے ساتھ بھی ہم مل کے کوشش کر رہے ہیں کہ وی شوڈ ہیو سم لفٹ, وہ جو چیئر لفٹ ہوتی ہے وہ گوادر میں کسی اس طرح وہ کر کے مطلب اس سے کر کے اس کو چلائی جا سکتی ہے کہ کوہ مہدی پہ تو نہیں, لیکن سربندر کی میں نے خود سروے کیا تھا. یہاں پہ کیا فیری سروسز چلنے کا ہے, آپ لوگوں کا بھی ارادہ ہے؟ جی, ہماری کمپنی لگی ہوئی ہے, چونکہ ظاہر ہے کچھ ہمارے کیپیبلٹی میں کچھ نہیں ہے, اس کے لیے ہمیں جے وی پارٹنرز فارن یا لوکل ڈھونڈنے پڑتے ہیں. تو فیری سروس کا یہ پلان ہے, کراچی سے چلے گی اور رستے میں ظاہر ہے ادھر آئے گی, اور تو بڑا خوبصورت سفر ہوگا. ہم نے ہمارے ساتھ پچھلے دنوں چائنیز اور ملائیشین انویسٹر ڈیلیگیشنز آئے تھے, اور انہوں نے پہلے کہا تھا جی ہم ریلکٹنٹ تھے اور ہیزیٹنٹ تھے, کہتے ہیں لیکن گوادر آ کے ہم نے ہمارا مائنڈ چینج ہو گیا, وی وانٹ ٹو انویسٹ. تو یہ بڑی کمپنیز ہیں, تو وہ جو کروز شپس ہیں وہ لائیں گے جن کے اندر ہی سارا کچھ ہوگا. کراچی سے چلیں گے 6-7-8 گھنٹوں میں پہنچیں گے, رستے میں سی لائف انجوائے کریں گے. بہترین. دیکھیں میرا تو اپنا جو ایک شہر ہے نا گوادر کا, اور جو اس پورے راستے کا, مجھے بائی روڈ بھی وہ سفر اتنا کوئی سحر انگیز لگا. یہ جو مکران کوسٹل ہائی وے, اس کوسٹل ہائی وے بھی تو کتنا اچھا نہیں کہ کوئی اگر آج کہیں لے لے کوئی زمین وغیرہ, تو یہ تو پورا روڈ ہے, کوئی ریزورٹ اس پہ بھی بنا لیا جائے. گورنمنٹ کو میرے پچھلے پروگرام سے میں نے گورنمنٹ سے کہا, اپیل کی, ان ریٹرن بھی بھیجا ہوا ہے کہ آپ پریزنٹ گورنمنٹ ایک موٹر وے بنا دے, دیٹ از اے ٹورسٹ موٹر وے فرام کراچی کنیکٹنگ تربت اور مین سٹی ہے جیسے قریب اور گوادر. اگر یہ ٹورسٹ موٹر وے بن جائے, اور خالی موٹر وے نہ بنے, یہ ریل لنک بھی کریں آپ, یعنی 3 موڈ سے, چونکہ کراچی تو ملائیشیا سے بڑا پاپولیشن صحیح بات ہے ہب ہے اس کا, تو اگر یہ ریل لنک بھی کریں, ٹورسٹ ریل بھی ہو اور ساتھ وہ اس میں پوری لاجسٹک بھی چلے, تو روڈ کو بھی یہ ٹورسٹ موٹر وے بنا دیں اور اس کے بعد شپ سے بھی کنیکٹ کریں, تو اٹ ول بی ورلڈ کلاس ٹورزم آئے گی. اور ابھی ہم کہہ رہے ہیں اگر پیسے کم ہیں گورنمنٹ کے پاس, تو ہم نے یہاں تک سجیسٹ کیا کہ ایگزسٹنگ کوسٹل ہائی وے کو ٹورسٹ ہائی وے ڈکلیئر کریں, اور ٹورسٹ ہائی وے میں دے شوڈ ہیو اے پلانڈ ریسٹ ایریاز, بالکل جیسے موٹر وے پہ M1 M2 پہ ہے وہ جسے کہتے ہیں موٹر وے پہ, اس طرح کے ریسٹ ایریا بنائیں, تو ٹورزم سے بہت ساری جابس کریٹ ہوں گی, موٹر ویز کے ساتھ ریسٹ ایریا سے جابس کریٹ ہوں گی, اور سفر کرنے والوں کا بھی حوصلہ بڑھتا ہے. ابھی بھی یہ ہوتا ہے کہ آپ سوچتے ہیں کہ اچھا بیچ میں پیٹرول پمپ کہیں نہیں ہے, اچھا پیٹرول رکھ کے نکلنا پڑے گا. کراچی سے جس طرح آصف صاحب, کیونکہ کراچی کے لیے تو کراچی والوں کے لیے ایک بڑا آئیڈیل ہے اگر وہ گوادر جاتے ہیں, اور اگر کوئی سیٹل ہونا بھی چاہے وہاں پہ, تو ویسا ہی موسم جو کبھی کراچی میں بچپن میں ہمیں ملتا تھا آج گوادر میں موجود ہے. ٹھیک ہے, ہمیں تو وہ کراچی کی ہوائیں اب یاد آتی ہیں جو اب کے ہیٹ ویو چلتی ہیں وہاں. اس کے لیے
کراچی والوں کے لیے کتنی مطلب ایک اچھی اپورچونٹی ہے گوادر؟ کراچی دیکھیں سب سے بڑا فائدہ میری نظر میں آفٹر دی بلوچستان یعنی گوادر اور تربت یا قریب کے جو علاقے ہیں، سب سے بڑا فائدہ جس شہر نے اٹھانا ہے کراچی ہے، اور اس میں کراچی میں سے یہاں پہ بزنس کریٹ ہونا بہت بڑا. ایک ایسا بندہ جس کا ٹورزم سے لنک ہے یا جس کا شپنگ بزنس سے لنک ہے یا لاجسٹک سے لنک ہے، وہ جب مین پورٹ تو یہ ورلڈ کی ڈیپسٹ پورٹ ہے، صحیح بات. جب اس سے لنک ہوگا تو آف کورس دے ول شفٹ ہیئر. تو گوادر از اے گولڈ مائن فار پاکستان. اور میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، گوادر پاکستان کی خوشحالی کا ایک راستہ کھولے گا. بالکل. اور جس کے لیے لوگوں کو ابھی تک اویئرنیس نہیں ہے. آپ اچھا کر رہے ہیں، آپ کا پروگرام کے ذریعے اویئرنیس کریٹ کر رہے ہیں، اور یہ بہت بڑی سروس ہے پاکستان کے لوگوں کی کہ ان کو آپ اویئر کریں. نہیں، انشاءاللہ ہم کوشش بھی کریں گے کہ ہم گوادر لے کے بھی لوگوں کو جائیں، کیونکہ اگر ایک چیز آپ کو خود اگر اچھی پتہ ہو تو وہ دوسرے کو بتانی بھی چاہیے. کسی کو اچھا مشورہ اور اچھی صلح دینا بھی ایک نیکی ہے. اور ساتھ ساتھ پاکستان ہے، یہ تو پاکستان کا ہم پہ قرض ہے کہ ہم پاکستان کے لیے کچھ کریں. آپ وہاں جا کے بیٹھیں، آپ نے وہاں جا کے اپنا ایک یقین دکھایا ہے پاکستان کے اوپر، اور اب اچھا وقت گوادر کا آنے والا ہے. دوستوں انشاءاللہ تعالی ہم گوادر کے حوالے سے اسی طرح سے سیریز کا، پروگرامز کا، گوادر کے مختلف پہلوؤں کے اوپر یہ سلسلہ جاری رکھیں گے. اور گوادر لے جانے کے حوالے سے بھی ہم بہت جلد ہی انشاءاللہ تعالی قدم اٹھانے والے ہیں کہ آپ میں سے جو انٹرسٹڈ ہوں، گوادر گھومنا چاہیں، گوادر دیکھنا چاہیں، گوادر کے حوالے سے بالکل وائٹ اسکیموں کے حوالے سے معلومات حاصل کرنا چاہیں، تو اس کے لیے بھی ہم اپنی خدمات پیش کرنے کے لیے بہت جلد قدم اٹھا رہے ہیں. فی الحال مجھے اجازت دیجیے، پھر آپ سے ملاقات ہوگی. خدا حافظ.